دبئی ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کر دنیا کی سب سے تیزی سے بدلتی ہوئی شہروں میں سے ایک ہے۔ حال ہی میں اس شہر کی آبادی میں 500% تک اضافہ ہوا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس شہر کی اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے راستے، اس کی شاندار اسکائی اسکریپرز اور اس کی چمکدار زندگی کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے۔ یہ کہانی صحارا کے کنارے ایک چھوٹے گاؤں کی ہے جو آج یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE کا سب سے شاندار شہر بن گیا ہے۔ کیسے یہ چھوٹا گاؤں ایک بڑے دبئی میں بدل گیا، یہ کہانی آپ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ تو چلیے ہمیشہ کی طرح شروع سے شروعات کرتے ہیں۔ آلموسٹ 50 سال پہلے دبئی کی زمین میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ راز تھا آئل کی ڈسکوری۔ اس ڈسکوری نے دبئی کی تقدیر کو بدل دیا، اسے ایک نئے عروج پر پہنچایا، لیکن یہ راز صرف ایک حصہ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں آئل کے ذخائر پائے گئے ہیں، تو پھر دبئی نے کیسے اتنی ترقی کی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں دبئی کی کہانی کو اور بھی گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ اس کہانی میں راز چھپے ہیں جنہیں سلجھا کر ہی ہم دبئی کی اصلی شان کو سمجھ سکتے ہیں۔ دبئی کی کہانی ایک تھرلنگ فلم سے کم نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ایک چھوٹا سا مچھلی پکڑنے والا گاؤں تھا جو ایران کے قریب تھا۔ پھر جیسے ہی اس کا مقام پرشین گلف کے نزدیک نکلا، دبئی کا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن جب 1929 میں گریٹ ڈپریشن نے موتی کا ایکسپورٹ گرایا، تب دبئی کی ترقی میں رکاوٹ آئی۔ لوگوں نے شہر چھوڑا اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور دبئی کی گروتھ کو روک دیا۔ پھر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ دوسری یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ایریاز انڈر گراؤنڈ آئل فیلڈ سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن دبئی کی قسمت تب بدلی جب 1966 میں آف شور کی آئل کی ڈسکوری ہوئی۔ اس کے بعد دبئی نے اصلی سپیڈ میں ترقی کی۔ 1968 سے لے کر 1975 تک دبئی کی آبادی 300% تک بڑھ گئی، اور پھر آخری 30 سالوں میں دبئی نے کمال کا ریکارڈ بنایا۔ دبئی کی آبادی 27,85,000 تک پہنچ گئی۔ آخر یہ کیسے ہے؟ بس امیجن کریں، ایک چھوٹے سے گاؤں سے اتنا بڑا شہر بن گیا۔ اور دیکھیے، تیل کا GDP صرف 1% ہے، تو باقی 99% GDP کس چیز سے فلفل ہو رہی ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ دبئی کی سب سے بڑی آمدنی کا ایک بہت اہم ذریعہ، شاید UAE کا سب سے قیمتی کاروباری احساسات، دبئی کی مرین ایکٹیویٹیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اہم تجارت کا بندرگاہ ہے جو کہ پرشین گلف کے داخل ہونے کی وجہ سے بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ فی الحال مڈل ایسٹ کا سب سے مشہور بندرگاہ ہے۔ دبئی اب ایک گلوبل بزنس کا ہب بن چکا ہے جہاں بہت ساری کمپنیز کام کر رہی ہے۔ اس کا راز ٹیکس بریکس، کسٹم ڈیوٹی بینیفٹس اور غیر ملکی مالکانہ انتظاموں کی وجہ ہے، اور پھر یورپ سے آسانی سے پہنچ اور گرم موسم کی وجہ سے۔ دبئی ایک لگژری ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ یہ تو تھی باتیں جو دبئی نے اچیو کی ہے۔ اب چلو بات کرتے ہیں دبئی اس سے پہلے کیسا تھا۔ المکتوم ڈائنیسٹی نے کردار ادا کیا جو بہت اہم تھا۔ موتی انڈسٹری کا سلسلہ جاری رہا جب تک آرٹیفیشل موتی نہ آئے۔ اس سے دبئی کی ترقی میں پھر اثر پڑا۔ اسی وجہ سے ملک کے حکمرانوں نے اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ تبدیل کیا۔ موتی انڈسٹری گرنے کے بعد دبئی ایک ری ایکسپورٹ بزنس پورٹ بن گیا۔ دبئی نے 20 سینچری میں ایک نیا سفر شروع کیا جس کا پہلا پہلو تھا تیل کی ڈسکوری۔ شیخ راشد بن سعید المختوم نئے پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا کہ دبئی کو آگے بڑھانا ہے، اور پھر تیل کے دام میں تیزی سے اضافہ ہونے سے شہر نے انفراسٹرکچر کی طرف دھیان دیا۔ تیل کی ڈسکوری نے دبئی کو آمدنی حاصل کرنے اور عام لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر بنانے کی اجازت دی۔ سکولز، ہاسپٹلز، روڈز، بلڈنگ وغیرہ تیار کیے گئے۔ مثال کے طور پر شیخ زاید روڈ آج فیوچر کی اسکائی اسکریپرز اور جدید انفراسٹرکچر سے بھرا ہوا ہے۔ اس روڈ کے آس پاس کے علاقے پہلے تو ریگستان سے بھرے ہوئے تھے۔ 1990s میں دبئی نے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر کے بڑے ٹورزم ڈیسٹینیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ان کے لیمیٹڈ ریمیننگ آئل ریسورسز کے ساتھ جڑا گیا تھا۔ کچھ اسپیشلسٹ کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ UAE میں تیل 2019 تک ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ملک نے ترقی کے لیے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ دبئی نے یہ دکھایا ہے کہ اس کی ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ٹورزم اب ایک ضروری آمدنی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ دبئی ایک ایسا شہر ہے جو ہر چیز میں بہترین ہے۔ یہاں کی حکومت مفید ریٹ کی ڈیل کرتی ہے۔ دبئی میں ریکارڈ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، اور دبئی ڈیزرٹ دنیا کی سب سے گرم ترین ڈیزرٹس میں سے ہے۔ گیورا ہوٹل دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہے۔ برج العرب دنیا کا 7 اسٹار ہوٹل ہے۔ دبئی میں ٹال اسکریپر سے لے کر آرٹیفیشل آئی لینڈ سب کچھ ہے۔ فارم آئی لینڈ ایک عظیم پروجیکٹ ہے۔ دوستو، دبئی نے بہت کم ٹائم میں ترقی کی ہے۔